ناظرین، تباہ کن برسات کے بعد کراچی قومی سیاست کا مرکز بن چکا ہے۔ ملکی سیاست کی بڑی لیڈرشپ کراچی میں براجمان ہے۔ ایک دن بعد وزیر اعظم بھی کراچی تشریف لا رہے ہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے اور مسائل کے حل کے لیے اتحاد کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دیا جائے، اس پر بھی مشترکہ حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ اے پی سی ہوگی نہیں ہوگی، جو معاملات لمبے عرصے سے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تناؤ کی وجہ بنے ہوئے تھے، آج اس اے پی سی پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ کا اعلیٰ سطحی وفد آج کراچی پہنچا تھا۔ شہباز شریف نے بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، فرحت اللہ بابر، نوید قمر، جبکہ نون لیگ کی جانب سے احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور محمد زبیر اور دیگر رہنما موجود تھے۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں دونوں جماعتوں نے اعلان کیا کہ نہ صرف کل رہبر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی جائے گی بلکہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جائے گی۔ رہبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور رہبر کمیٹی اس کی تفصیلات طے کرے گی، جس کے نتیجے میں ملک کی اپوزیشن جماعتیں مل کر مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گی۔ ایک جانب اپوزیشن جماعتوں کی قیادت نے ملاقاتیں کی، اہم فیصلے کیے، دوسری جانب سپہ سالار نے بھی تاجر برادری کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں تاجروں نے آرمی چیف کراچی کے مسائل سے آگاہ کیا اور مطالبہ کیا کہ کراچی 2000 ارب سالانہ ٹیکس دیتا ہے، شہر کے مسائل حل کیے جائیں۔ ایک طرف اہم ملاقاتوں کی خبریں تھی ناظرین، تو دوسری جانب آج کا دن کراچی کے لیے خاصا ہنگامہ خیز رہا۔ جن لوگوں کے گھروں میں پانی کھڑا رہا، کئی دن تک وہ گھروں میں محصور رہے، اذیت کا شکار رہے، انہی کے خلاف مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ پیر کے روز کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے باہر احتجاج کرنے والے افراد کے خلاف آج کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں ہنگامہ آرائی، دھمکیاں دینے اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ شرپسند افراد نے دفتر کے شیشے توڑے اور املاک کو نقصان پہنچایا۔ شرپسند عناصر کی جانب سے عملے کو دھمکیاں دی گئی۔ اس کے علاوہ کراچی میں آج ایک اور ہنگامہ خیز پیش رفت بھی ہوئی۔ جن تجاوزات نے کراچی کے نالوں کو نالیوں میں تبدیل کر دیا تھا، ان تجاوزات کے خاتمے کا آغاز ہو گیا اور پہلے مرحلے میں کراچی کے گجر نالے پر شیڈز، چبوترے اور دیگر تجاوزات کو مسمار کیا گیا۔ آپریشن کے نتیجے میں گجر نالے کے اطراف 1 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کرا لیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگلے مرحلے میں غیر قانونی گھروں کو گرایا جائے گا۔ ناظرین، گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن سے قبل علاقہ مکینوں نے سخت احتجاج بھی کیا تھا، لیکن پولیس کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر وسطی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر ملحہ وار آپریشن کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں نالے کے اطراف غیر قانونی شیڈز مسمار کیے جائیں گے، دوسرے مرحلے میں غیر قانونی مکانات کو مسمار کیا جائے گا۔ رہائشی افراد کو بے گھر نہیں کیا جائے گا۔ متاثرہ افراد کو متبادل جگہ کی فراہمی کے بعد آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس وقت کراچی میں 12 مقامات پر تجاوزات قائم ہیں ناظرین، جن میں گجر نالے کے 3، لیاری ندی کے 2 مقامات شامل ہیں، جبکہ اورنگی نالے کے 3، ملیر ندی کے 2 اور محمود آباد نالے پر بھی 2 مقامات پر تجاوزات قائم ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان تجاوز کو گرا کر ندی نالوں کے دونوں اطراف کی 30 فٹ جگہ خالی کروائی جائے گی۔ جن تجاوزات کی وجہ سے پورا کراچی کئی دن ڈوبا رہا، پانی کی عدم نکاسی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا، سوال یہ ہے کہ ان غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا جنہوں نے یہ تجاوزات کی وہ لوگ ذمہ دار ہیں، جو وہ لوگ جن کے حکومت میں یہ تجاوزات، جن کی سرپرستی میں یہ تجاوزات قائم ہوئی؟ اگر ایک آپریشن ان تجاوزات کے خلاف کیا جا رہا ہے ناظرین، تو ایک آپریشن ان لوگوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے جنہوں نے مجرمانہ طور پر ان تجاوزات پر آنکھیں بند کیے رکھی۔
اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب امتیاز شیخ صاحب. شیخ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے تو کراچی میں کافی ہلچل پیدا کر رکھی ہے, اپوزیشن پوری اکٹھی ہو گئی وہاں پر, بڑی اپوزیشن جو ہے, آرمی چیف آ گئے, پرائم منسٹر آنے والے ہیں, اور یہ سب آ کے کراچی کا پانی صاف کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے. سر آپ کو نہیں لگتا یہ آپ کی سندھ گورنمنٹ کی ناکامی ہے کہ سب کو انٹرفیئر کرنا پڑ رہا ہے ایک چیز کے لیے جس کا نام ہے انکروچمنٹ, ایک چیز کے لیے جس کا نام ہے پانی؟ نہیں جی, ناکامی کیوں ہے سندھ حکومت کی؟ سندھ حکومت کی بالکل ناکامی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایشوز ہیں, ایشوز جو کہ اس وقت ہیں, اور آرمی چیف کا بیان آپ پڑھ لیں, وہ تو انہوں نے تو یہ کہا کہ دنیا میں کسی بھی شہر میں اتنی بارش یا اتنا کوئی بھی تباہ کاری آ سکتی ہے کسی بھی قدرتی آفت سے, تو مطلب کوئی بھی اس کو فیس نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہم نے فیس کرنے کی کوشش کی ہے, فیس کر رہے ہیں اس کو. اور جہاں تک ناکامی کی بات ہے کہ دیکھیں, اگر کہیں بھی سانحہ ہوتا ہے ملک میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز, ادارے سب آتے ہیں, مدد میں آتے ہیں. زلزلے کا آپ یاد رکھیں, جب ایبٹ آباد کے قریب ہوا تھا تو وہاں بھی تو سب دنیا پہنچی تھی, تو یہاں بھی اس طرح کی صورتحال, اور یہ 80-100 سال میں پہلی مرتبہ اس طرح کی بارش ہوئی ہے کراچی میں اور سندھ کے باقی علاقوں میں جہاں مطلب اس وقت واقعی صورتحال خراب بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو افسوس ہے بہت, اور ان کے ساتھ ہمدردی ہے جو کہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اچھا, لیکن شیخ صاحب اگر سر ناکامی نہیں ہے تو پھر انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن, مطلب انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن آپ نے شروع کیا جو نالوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا ایک سسٹم جو خراب ہوا تھا جس کی وجہ سے نالے بند ہوئے, ڈرینیج خراب ہوئی, لوگوں نے انکروچ کیا ان کو, وہ وجہ بنی اس تباہی کی. تو پھر سر پھر آپ آپریشن کیوں کر رہے ہیں انکروچمنٹ کے خلاف اگر ناکامی نہیں ہے تو؟ وہ بھی ایک وجہ ہے, بالکل وجہ ہے, مین وجہ ہے نالوں کی جو صفائی ہوتی بھی رہی, لیکن ان کو مطلب جہاں 60 فٹ 80 اور 100 فٹ کے نالے 8 فٹ کے نالے بن گئے, اور وہ مختلف ادوار میں ان کو دیے گئے, اور مطلب لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے انہوں نے مطلب ان کو لیزز دیں, اور بلڈنگز اور دکانیں تعمیر ہوئیں, گھر تعمیر ہوئے. تو مطلب ڈیفینیٹلی چیزیں ایسی تھیں کہ مطلب جو کہ بہتر ہو سکتی تھی پہلے بھی, لیکن اب بہرحال وہ چیز ایک سامنے آئی ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انکروچمنٹ ہٹانا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اور لوگوں کے گھروں کو آپ وہاں سے توڑ کے ان کو بے گھر کریں اور پھر ان کو الٹرنیٹ دیں, ایک بہت بڑا آپریشن ہے. سندھ گورنمنٹ نے اب یہ شروع کیا ہے, تو میں آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آئے گی, اور ادارے سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. یہ ہم تو شروع سے. اچھا شیخ صاحب, اس وقت کتنے فیصد کراچی انکروچڈ ہے سر؟ کتنے فیصد کراچی پہ اس وقت جو ہے وہ غیر قانونی قبضہ مافیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, کتنے فیصد انکروچڈ ہے؟ دیکھیں, آپ اس پہ تو بالکل سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ اتنے پرسنٹ قبضہ ہے. مختلف علاقوں میں, مختلف جگہوں پہ, مختلف پارکس پہ, امینٹیز پلاٹ پہ, نالوں پہ اس طرح کی قبضہ جات بہت بے تحاشا ہیں. ان کو مطلب آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا, ان کو مطلب آپ کو ہٹانا پڑے گا. اور ایک پورا کنسنسس بن گیا ہے اس پہ, پورے کورٹس بھی اس کے ساتھ ہیں, مطلب اور ادارے بھی ہیں, صوبائی حکومت, مرکزی حکومت, سب اس بات میں متفق ہیں کہ ان چیزوں کو اب درست ہونا چاہیے. جب سب درست. اچھا سر, تو 12 سال میں شیخ صاحب, تو مطلب سمجھتا ہوں پچھلے 12 سال میں آپ نے کتنے فیصد حصہ جو ہے وہ چھڑوایا انکروچمنٹ سے؟ کتنے فیصد حصہ آپ نے بازیاب کرایا اس قبضے سے پچھلے 12 سالوں میں سے؟ دیکھیں جی, ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے خالی بھی کرائی گئی ہے, سینکڑوں ایکڑ مختلف علاقوں میں پورے صوبے میں, اور اسپیشل فورس بنائی گئی, اینٹی انکروچمنٹ فورس بنائی گئی, اس کی پولیس تھانے اس کے بنائے گئے, اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ سندھ گورنمنٹ کے پرویو میں نہیں تھے. وہاں مطلب لوکل گورنمنٹ سسٹم جو پرانا تھا مشرف کے دور پہ, ان کے پاس اتنے اختیارات دے دیے گئے تھے, تو انہوں نے وہاں چیزیں اس طرح کی لیزز الاؤ کر لی اور کنسٹرکشنز الاؤ کر لی کہ آج یہ صورتحال دیکھنے کو ملی. تو اس میں مطلب اب ہم اس چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ اب اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے سب کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ذمہ دار کون تھا. شیخ صاحب, ان 12 سالوں میں اس اینٹی انکروچمنٹ فورس نے نالے واگزار نہیں کروائے سر؟ مطلب ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ نالوں پر انکروچمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کراچی آج ڈوب گیا؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے انکروچمنٹس بہت ہٹائی گئی ہیں, لیکن بے تحاشا بلڈنگز ہیں, اور آپ لوگ وہاں رہتے ہیں. ابھی بھی وہاں مطلب آج آپریشن شروع ہوا ہے وہاں گجر نالے پہ یا کچھ اور نالوں پر, وہاں بھی صرف پہلے ان کو ہٹایا جا رہا ہے جو کہ
جہاں لوگ رہتے نہیں ہیں، مکین بستے نہیں ہیں، صرف ان کے چھپرے ہیں یا اور چیزیں جو کہ جہاں مطلب لوگ نہیں رہتے. اب ان کے لیے پلان بنانا پڑے گا، ان کو شفٹ کرنا پڑے گا اور مطلب ان کو کہیں متبادل جگہ دینی پڑے گی. اس وجہ سے ہی مطلب چیزیں بہتر ہوں گی اور مطلب لوگوں کو بے گھر تو نہیں کرنا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب یہ ریل کے جب تھا اس کا مسئلہ، جو جہاں ٹرین کے روٹ پہ جو لوگ تھے، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا سرکولر ریلوے کے حوالے سے، وہاں بھی کتنی مشکلات درپیش آئی تھیں، کتنے مطلب ایشوز کھڑے ہوئے تھے. اور اس سے پہلے ایمپریس مارکیٹ کو جو صاف کیا گیا، اس در آپ دیکھ لیں تو جہاں جہاں بھی مطلب بلڈنگز اور جس طرح کی کنسٹرکشنز بن جاتی ہیں. اچھا شیخ صاحب بالکل ٹھیک، لیکن یہ بتائیے گا جن لوگوں نے انکروچمنٹ ہونے دی، جن ذمہ داران کا کام تھا کہ اس انکروچمنٹ کو روکا جائے مگر انہوں نے ہونے دی، تو ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی سر؟ دیکھیں ابھی ان کے خلاف کارروائیاں مختلف مراحل میں مختلف وقتوں میں ہوتی رہی ہیں، جو بھی لوگ اینٹی کرپشن ہو یا مختلف لاز کے تحت. لیکن اس طرح کی بہت بڑے آپریشن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان سب کو ڈھونڈا جائے، تو پھر اس کا ڈیفینیٹلی کوئی راستہ بنایا جائے جس میں سب کی نشاندہی ہو سکے، اور کوئی کمیشن بنایا جائے جس میں تمام ایک ایک چیز کو، بلڈنگ کو، علاقے کو سامنے رکھ کے کیا جائے. تو مطلب بہت سے لوگ ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہوں گے، بہت سے لوگ جو ہیں کچھ بھی نوکریوں میں نہیں ہوں گے، بیرون ملک چلے گئے ہوں گے یہ کام کر کے. تو اگر اس طرح کا بھی کام کرنا ہے تو مطلب سندھ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس میں بھی کرے گی. لیکن ابھی اس وقت ہماری پریورٹی یہ ہے کہ ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ مطلب لوگوں کو لیے بہت اہمیت بنی ہے، تو اس کو درست کیا جائے. چلے ٹھیک ہے سر، 12 سالوں میں نہ ذمہ داران کا پتہ چل سکا، نہ پتہ چل سکا انکروچمنٹ کیسے ہو گئی، پھر یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. معذرت کے ساتھ سر، اگر ایک بھی تسلی بخش جواب آ جاتا تو شاید کراچی والوں کی تھوڑی دل جوئی ہو جاتی. خیر بہت بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب. آپ کے وقت ہے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کراچی میں صرف کراچی کے حالات ڈسکس نہیں ہوئے، اپوزیشن کو ایک اور چیز کا کھٹکا بھی تھا کہ کہیں صدارتی نظام تو نہیں آنے والا. یہ بات کس نے کیوں کی، کس وجہ سے کی، جانیں گے عارف حمید بھٹی صاحب سے اس وقفے کے بعد. ناظرین، کیا ملک میں پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے؟ کیا کوئی ایسا طبقہ ہے جو پارلیمانی نظام سے مایوس ہو چکا ہے؟ کیا ملک کو کسی نئے امتحان میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ایک بار پھر صدارتی نظام کی سرگوشیاں سنائی دی جا رہی ہیں اور اپوزیشن بھی آنے والے خطرے کی بو محسوس کر رہی ہے. اسی لیے جب آج کراچی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اکٹھی ہوئی تو یہ پیغام دیا گیا کہ صدارتی نظام کی کوشش نہ کی جائے. پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر اور مسلم لیگ نون کے رہنما حسن اقبال نے واضح کیا اور دو ٹوک انداز میں ان کوششوں کی خلاف بات کی. آواز اٹھائی جا رہی ہے صدارتی نظام کی. یہ کون ہیں وہ لوگ جو صدارتی انتخابات صدارتی نظام کا ڈول ڈال رہے ہیں؟ صدارتی نظام نے پاکستان کو کیا ڈیویڈنڈ دیا؟ ملک توڑ دیا، ملک کمزور کر دیا، چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب 72 سال کے بعد پاکستان میں تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن نظام کو خطرہ محسوس کر رہی ہے اور سوال اٹھا رہی ہے کہ بتایا جائے نظام کی تبدیلی کی باتیں کون کر رہا ہے. دوسری جانب صدارتی نظام کی قیاس آرائیاں پٹیشن کی صورت میں سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہیں، جس میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہدایت دی جائے کہ صدارتی نظام کی راہ ہموار کرنے کے لیے ملک گیر ریفرنڈم کروائیں. یہ درخواست ایک غیر معروف تنظیم ہم عوام پاکستان پارٹی کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمانی نظام عوام کو حقوق دینے میں ناکام ہو چکا ہے. اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر عوام صدارتی نظام چاہتے ہیں تو انہیں اس کے انتخاب کا موقع دیا جانا چاہیے. پٹیشن میں ترکی کی مثال بھی دی گئی ہے، جہاں 2017 میں صدارتی نظام حکومت کے لیے ایک ریفرنڈم ہوا تھا. پٹیشن میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے منظوری لے کر ریفرنڈم کروانا چاہیے. ایک جانب سپریم کورٹ میں نظام کی تبدیلی کے لیے درخواست دائر ہو چکی، دوسری جانب حکومتی حلقے بھی نظام کی تبدیلی کے لیے ریفرنڈم کے حق میں فضا بناتے دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ روز ہی وفاقی وزیر پارلیمانی امور سینیٹر بابر آوان ایک ٹی وی پروگرام میں ریفرنڈم کے حق میں دلائل دے رہے. صدارتی نظام کے لیے غیر محسوس طور پر فضا بنائی جا رہی ہے، پارلیمانی نظام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور یہ باتیں صرف حکومتی شخصیات ہی نہیں بلکہ صحافتی حلقوں
کی جانب سے بھی تسلسل کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں۔ میڈیا پر جاری اس بیانیے کی تکرار نے اپوزیشن کو بھی چوکنا کر دیا، اسی لیے اپوزیشن کیمپوں سے بھی بار بار خبردار کیا جا رہا ہے۔ صدارتی نظام کی کوششوں کے خلاف اپوزیشن نے صرف آج ہی بات نہیں کی بلکہ 1.5 ماہ قبل بھی مسلم لیگ نواز کے رہنما مشاہد اللہ خان نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے خبردار کیا تھا، ہمیں کسی بھی حالات میں صدارتی نظام منظور نہیں ہے۔ کسی کو جرات نہیں ہے کہ یہاں پہ صدارتی نظام کو لے کے آئے یا NFC کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے یا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مشاہد اللہ خان نے 1.5 ماہ پہلے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا اور اب یہ خطرہ عملی شکل میں سپریم کورٹ میں جا چکا ہے اور حکومتی شخصیات اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں۔ چونکہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، اسی لیے آئین میں تبدیلی ممکن نہیں، اسی لیے عوامی ریفرینڈم کے لیے فضا سازگار کی جا رہی ہے۔ ریفرینڈم کا یہ فارمولا وزیر قانون فروغ نسیم نے بھی پیش کیا جب گزشتہ برس بھی صدارتی نظام کی قیاس آرائیوں نے زور پکڑا۔ صدارتی نظام کی راہ ہموار کرنے کے لیے وزیر قانون نے ریفرینڈم کی تجویز دی تو ملک بھر میں افواہوں کے پھیلاؤ میں انتہائی تیزی آ گئی تھی، جس پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے واضح طور پر پیغام دیا کہ اگر صدارتی نظام کی کوشش بھی کی گئی تو سخت مزاحمت کریں گے۔ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں، صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، زرداری صاحب اس پر کریں گے بات؟ ہم تو نہیں اس کے قائل، کوشش کرنے دو ان کو، ہم روکیں گے۔ یہی نظام چل سکتا ہے، اسی نظام میں آپ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اگر وہ کوشش کرتے ہیں صدارتی نظام 1 یونٹ لے آنے، جمہوریت کو وائنڈ اپ کرنے، تو ملک افواہوں اور بیانات کے اس طوفان نے وزیر اعظم کو بھی بولنے پر مجبور کر دیا تھا اور ناظرین انہوں نے صدارتی نظام کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے حیرانی ظاہر کی۔ انہیں نہیں پتا صدارتی نظام کی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کون یہ بات کر رہا ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم کدھر سے آ رہا ہے۔ اس کے لیے پہلے تو سارا پارلیمنٹ کو تیار ہونا پڑے گا، اس پہ جو بھی کرنا پڑے گا۔ ہمارے سے یہ نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کہ کون یہ ساری جگہ آپ کہہ رہے جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کدھر سے آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تو صدارتی نظام کی خبروں سے لا تعلقی ظاہر کی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی نظام کی تبدیلی کے لیے آوازیں اٹھتی رہی ہیں۔ وفاقی وزراء سے لے کر حکومت کی کئی شخصیات کئی بار صدارتی سسٹم کے حق میں بولتی رہی ہیں۔ اگر ہمارے ہاں جو ہے کوئی بادشاہت ہوتی اور ہم نے بھی میریٹ میں 200 بندہ الٹا لٹکایا ہوتا، یہ پیسے پوسے آ جاتے۔ صرف پی ٹی آئی کا رہنما ہی نہیں بلکہ خود عمران خان بھی صدارتی نظام کے حق میں باتیں کرتے رہے۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے تب صدارتی نظام کو پارلیمانی سسٹم سے اچھا سمجھتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہر کچھ عرصے کے بعد نظام کی تبدیلی کی باتیں کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ کیا ان افواہوں کے تانے بانے 2014 کے دھرنوں سے ملتے ہیں جب عمران خان کے سیاسی کزن اور دھرنوں کے ساتھی طاہر القادری نظام گرانے کی باتیں کرتے تھے اور دھرنے میں عمران خان طاہر القادری کے ساتھ کھڑے تھے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی کا جو نعرہ طاہر القادری لگا رہے تھے عمران خان بھی اس کے حامی تھے؟ کیونکہ اس بات کی تصدیق تو ہو چکی کہ دھرنوں کا ماسٹر پلان لندن میں بنایا گیا، تو کیا نظام کی تبدیلی کا یہ منصوبہ بھی لندن پلان کا حصہ تھا؟ صدارتی نظام کے حوالے سے ایک اہم چیز کی نشاندہی بھی کر دیں۔ ملک میں آمریت کے چاروں ادوار میں ناظرین صدارتی نظام کسی نہ کسی شکل میں نافذ رہا ہے اور اسی لیے یہ بحث بھی بہت پرانی ہے۔ سابق صدر ایوب خان کا بیان ریکارڈ پر ہے جس میں وہ پارلیمانی نظام کو مسترد کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قائد اعظم کی ہمشیرہ اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے پارلیمانی نظام کو ملک کے لیے بہتر قرار دیا۔ اب ایک بار پھر ملک میں صدارتی نظام کی باتیں زیر گردش ہیں اور اہم سوال یہ ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کے خواہش مند طاقتیں کون ہیں؟ صدارتی نظام کی اس مہم کے حامیوں کے نام سامنے آنے چاہیے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب عارف حمید بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب شکریہ۔ سر، اپوزیشن کو کیوں لگ رہا ہے، کن حوالوں سے لگ رہا ہے؟ چند حوالے تو میں نے پیش کیے، آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ اپوزیشن خائف ہے کہ صدارتی نظام آ جائے گا، ان کے لیے مشکل ہوگی، پارلیمانی نظام سوٹ کرتا ہے ان کو اور وہ اب ببانگ دوہل اس کے خلاف بات کرنے لگ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صدارتی نظام لانے کے لیے آئین میں کوئی طریقہ کار ہے، 2/3 میجورٹی سے امینڈمنٹ کرنا پڑتا ہے۔
یہ پاسبل نہیں. دراصل نیب چند دنوں سے ہو گئی ہے تیز. ہم نے پچھلے مہینے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کی مین سلاٹ کے لیڈر سارے گرفتار ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب بضد ہیں کہ میں نے اپوزیشن جن پہ مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں انہیں گرفتار کرانا ہے. آج بھی کراچی میں ریڈ ہوا, شہباز شریف صاحب بھی ہوا, مریم کا بھی نام آیا. تو میرا خیال ہے 18ویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ میں تو کچھ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, لیکن صدارتی نظام ابھی تک پاسبل نہیں ہے. ویسے اس ملک میں حکومت تو ہے نہیں. جس ملک میں سندھ میں حکومت 12 سالوں سے پیپلز پارٹی کی ہو, 2 سالوں سے وفاق میں ہو, وہاں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو کراچی کا پانی صاف کرنے کے لیے تاجروں سے ملاقات کرنی پڑ رہی ہے. تو ان کی حکومت ہے کیا, یا اپوزیشن ہے کیا جس نے بچنا ہے یا جانا ہے؟ تو یہ تو چھوڑا لنگڑے لولے ہے, نیب زدہ ہے. دونوں جماعتیں نیب سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس اسمبلی میں سکور پورا نہیں ہے, وہ ہمیشہ نیب کی گن پوائنٹ سے گلیل کے ساتھ شکار کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بڑے لیڈر کا, جیسے کوئی موومنٹ بنتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ صدارتی نظام بہت قریب ہے. گو کہ اس کی پلس چیک کرنے کے لیے مجھے پتا کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے, وہ پلس چیک کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات چھوڑے کہ صدارتی نظام آئے گا, لیکن بات تو یہ کس طرح لائیں گے. تو یہ لوگ کون ہیں بھٹی صاحب, ایک منٹ, یہ لوگ کون ہیں سر جو پلس چیک کر رہے ہیں؟ حکومتی لوگ ہیں یا کوئی اور ہیں؟ نہیں, حکومتی لوگ نہیں ہیں. حکومتی لوگوں بیچاروں کو پتا ہوتا تو آج آرمی چیف کو نہ جانا پڑتا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں این آر او میں نہیں دوں گا, آج تک اس کا نام ہی نہیں بتا سکے. در حقیقت اکانومی تباہ ہو گئی ہے, یہ سنبھل نہیں رہی. آپ جانتے ہیں سعودی عرب سے بھی تعلقات اچھے نہیں رہے جب سے یو اے ای نے مانا. ادھر بھی آپ کو آرمی چیف کو بھیجنا پڑا, اس نے آپ کے حکمرانوں کی بات نہیں سنی, سعودی شہزادے صاحب نے. ادھر آپ کو پانی کے لیے یہ کرنا پڑا ہے. پاکستان آپ سے چل نہیں رہا, جام ہو گیا, ٹیکس کلیکشن زیرو ہو گئی ہے, اکانومی ہے نہیں رہی, مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. تو اب میرا خیال ہے یہ فائنل راؤنڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو میری اطلاعات کے مطابق جو عوام لائی تھی اس نے دباؤ سے کہا کہ ہم آپ کا وزن اٹھا کر اب ہم پر بلیم آنے لگ پڑا ہے, آپ مہربانی کر کے کارکردگی دکھائیں. جس کی وجہ سے وہ کارکردگی دکھانے کی بجائے پھر نیب کو تیز کر دیتے ہیں. جب نیب تیز ہوتی ہے پھر اپوزیشن, آپ یاد رکھیں کہ یہی محترم شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا زرداری کو گلے میں پٹا ڈال کے لاہور, سکر, پشاور کی گلیوں میں گھسیٹوں گا. آج وہ میں نے سنا گھسیٹنے گئے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ زرداری صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو گھسیٹنے کی بجائے انہوں نے گلے مل لیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بیمار کی عیادت کرنا بھی نہ ثواب ہوتا. تو آج وہ ثواب لے کے آگے ہیں, گھسیٹنے کا میرا خیال ہے پروسیجر دوبارہ کریں گے وہ. اچھا لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رائے ہموار کرنا ہے اس پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں, اس میں تو حکومتی اراکین بھی شامل ہیں. بابر روان صاحب نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں بڑے حق میں دلائل دیے تھے. وزیر قانون فاروق نسیم صاحب وہ اس کے فوائد گنوا چکے ہیں. اس کے بعد بڑی افواہیں پھیلی تھیں. تو سر یہ حکومت بھی تو, حکومتی لوگ بھی تو کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ اس پر رائے ہموار کی جائے, اس پر گفتگو ہو, بحث ہو. علی حکومتی حلقے بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, ان کو بھیجنا آسان ہے. دیکھیں ریفرینڈم 2 دور میں ہوئے تھے, لوگ بھول جاتے ہیں. ایک جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا, وہ ایک ماشاء اللہ تھا, ڈکٹیٹر تھا. ایک مشرف نے. اس کے علاوہ ریفرینڈم آج تک نہیں ہوا. جنرل ضیاء الحق کے ریفرینڈم میں 2% ووٹ نہیں پڑے تھے تو 97% رزلٹ آ گیا تھا. اس وقت مشرف نے جو ریفرینڈم کرایا جس کو نواز شریف نے سپانسر کیا, اس وقت بھی مشرف اوپر ایک اکیلا آرمی چیف بھی تھا اور پریزیڈنٹ بھی تھا. اب موجودہ حالات ایسے نہیں ہیں. حالات دراصل ان سب کے ہاتھوں سے ریت نکلتی جا رہی ہے, اور پاکستان کے حالات اوپر سے بھارت نے جتنا پریشر ڈالا ہوا ہے. اب میرا خیال ہے جس عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا وہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے خود اپنی زبان سے وعدے کیے تھے پورے کرے. اس طرح نظام نہیں چل رہا. یہ پلس چیک کرنے کے لیے نا پچھلے 4-5 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ رہی ہے. 3 سال کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی جائے گا, وہ کہیں گے ایمرجنسی لگا دو, ملک حالات ٹھیک نہیں ہے, جام نہیں ہے, اور سپریم کورٹ 3 سال کے لیے دے دے گی. تو میرا خیال ہے اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. ہاں خواہش ضرور کسی کی ہوگی, پلس بھی چھوڑے ہوں گے, لیکن صدارتی نظام لائیں گے کیسے, مجھے اس کا آئینی طریقہ نہیں ابھی تک سمجھ آیا. اسی لیے آئیں گے جیسے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے دیا تھا 2 تاریخ سریت, اگر آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ چاہیے ہوگی ان کو, تو جیسے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے دیا یہاں پر بھی اپوزیشن مان جائے گی. سر
نہیں، ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینا ایک الگ ہے، وہ دوبارہ بھی آپ لیں گی تو پھر اس سے بھی زیادہ ووٹ ملیں گے، لیکن جب صدارتی نظام میں 2 پارٹیوں 3 پارٹیوں کو پکڑ کے باہر پھینکیں گے نا، پھر اس بات میں وزن نہیں لگتی۔ عمران نواز شریف کچھ بھی نہیں بیانیہ انہوں نے دیا، اگر نواز شریف کو عمران خان کو کسی زبردستی کیا گیا نا، ان کا بیانیہ میں اس سے بہت خوفناک جانتا ہوں، کیونکہ میری ان کی ذرا علیحدگی میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، یہ 4-5 سالوں سے آ رہا ہے، ٹیکنوکریٹ آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے جا رہا ہے، میرا خیال ہے یہ ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اس پہ ریئیکٹ کیا کرتی ہے، ریئیکٹ کرتی کیا ہے۔ تو بھٹی صاحب کی میں بات ہوئی تھی سر، وہ کیا بات ہوئی تھی؟ دیکھیں، جب آپ نے حکومت لی تھی تو کہا تھا جی پتہ نہیں اتنے 100 ارب آ جائے گا، اتنے 100 ارب آ جائے گا، آپ کر نہیں سکے۔ اگر اب میری وجہ سے آپ مجھے ایک موقع چانس دیتے ہیں کہ آجائے، اچھا آپ ٹی وی پہ آئے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کی بدنامی کا باعث بننے لگوں تو آپ اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے کہیں گے یار تیرا میرا راستہ الگ ہے بھائی، سنبھل سکتا تو خود سنبھل، ورنہ میں اپنا کام کروں گا آئین اور قانون کے مطابق۔ میرا خیال ہے حالات اس طرف آ رہے ہیں، موجودہ حکومت سے ٹیکل نہیں ہو رہا، اپوزیشن کے پاس احتساب سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ عمران کے خلاف تحریک چلائے، وہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس مدرسے کے طالب علم ہیں، وہ ان کا سہارا لے کے کوئی اچھی موومنٹ چلا سکتے ہیں، جو اب کب چلاتے ہیں اس میں بڑے مشکل بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے میرا خیال ہے کچھ اہم سیاسی شخصیات مین لیول کی گرفتار ہو سکتی ہیں۔ وہ گرفتار کیوں ہوں گی سر؟ کیا اسی وجہ سے ہوں گی وہ بھٹی صاحب گرفتار؟ یہی وجہ ہوگی اس کی؟ یقیناً دیکھیں، آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں، سیف الرحمان نے کس طرح کہا، کاف لیگ کیسے بنی، آپ نے فرمایا کہ جب ایک چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد تھی، 64 لوگ جاتے جاتے 50 ہو گئے۔ یہ جادو کبھی کبھار ہو جاتا ہے، جادو کی چھڑی اچھی ہونی چاہیے، جادو جان ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بڑی طاقتیں چاہیں گی، موجودہ حالات مارشاء اللہ کی طرف نہیں جا رہے، فوج مارشاء اللہ نہیں لگائے گی، لیکن یہ ایک پلس چیک کی جا رہی ہے کہ صدارتی نظام کی بات چھوڑ کے اپوزیشن کا ریاکشن کیا ہے، عمران خان کا ریاکشن کیا ہے، اور صدارتی نظام لانے کے لیے ریفرینڈم 2/3 میجورٹی کون لائے گا انہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات ریفرینڈم کے لیے۔ ہاں بھٹی صاحب، یہ جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، عدالت نے پٹیشن دائر کی کہ صدارتی نظام کے لیے، یہ بھی پلس چیک کرنے کا حصہ ہے؟ دیکھیں، عدالت کا جہاں تک ہے، آپ جانتے ہوں گے نواز شریف دور میں، پیپلز پارٹی دور میں عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان کہہ چکے ہیں حکومت ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی۔ موجودہ چیف جسٹس نے کل پرسوں بھی کہا اس حکومت میں نہ اہلیت ہے نہ قابلیت ہے، یہ حکومت چلا ہی نہیں سکتے۔ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق ایک حد تک اپنا رول ادا کرتی ہیں، ان کی خامیاں کا پن پوائنٹ کر کے سزا جزا دے سکتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ریفرینڈم کی طرف کوئی بہت بڑا فیصلہ کریں کہ عوام کا جمہوریت کا حسن الیکشن میں ہے، ریفرینڈم میں نہیں۔ ریفرینڈم ہمیشہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، طاقتور اپنی مرضی سے اپنے ڈبے بھی خود باکس بھرتا ہے اور رزلٹ بھی خود لے لیتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ عدالتوں سے اس قسم کا کوئی حکم آئے گا کہ صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کی طرف جایا جا سکے، جتنا میں موجودہ عدلیہ کو جانتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، بدنام زمانہ میگزین چارلی ہیبدو نے ایک دفعہ پھر متنازع کارٹون بنانے کی پوری تیاری کر رکھی ہے اور ایک دفعہ پھر پوری شرنگیزی پر اتر آیا ہے۔ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں مانسون کی بارشیں بہت ہی زیادہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ملک کی مجموعی طور پر 174 اموات ہوئی ہیں، جن میں سے 70 کم عمر بچے، 20 خواتین اور 86 مرد شامل ہیں۔ 1307 مکانات تباہ ہوئے۔ شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں سے لے کر سندھ کے میدانوں تک دریا بپھر چکے، پانی کناروں سے باہر آ رہا ہے۔ کئی علاقوں میں سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، ہر جگہ معمول سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ کئی علاقے اربن فلڈنگ کی زد میں ہیں، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی ہے، لیکن سب سے خوفناک مناظر اس وقت خیبر پختونخوا میں دیکھے جا رہے ہیں ناظرین، جب خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بارشوں کی وجہ سے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہے۔ دریائے سوات میں اونچے درجے کا سیلاب تباہی مچا چکا، کئی مقامات پر رابطہ پل تباہ ہو گئے اور املاک کو نقصان پہنچا۔
دریا کنارے آباد ہوٹلز خالی کرا لیے گئے۔ بحرین بازار میں بھی سیلاب کی زد میں یہ بازار آ گیا، فصلیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا۔ دریائے کابل میں نوشہرہ، جہانگیرہ اور خیبر آباد کے مقامات پر پانی کا بہاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی 2 روز سے جاری بارش سے کئی اضلاع میں شدید نقصان پہنچا۔ گلگت اور راولپنڈی کے درمیان شاہراہ قراقرم لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 4 مقامات پر بند ہے۔ ان علاقوں میں آئے سیاح بھی پھنس کر رہ گئے۔ امیر کے علاقوں کوٹلی، بھمبر، راولہ کوٹ میں سیلابی ریلے آئے ہیں، جبکہ وادی نیلم اور مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ روڈ بند ہیں۔ بلوچستان میں بھی بارشوں اور سیلابی ریلے سے مجموعی طور پر 16 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب میں بھی دریائے چناب اور دریائے جہلم میں پانی کی سطح بلند ہے۔ چنیوٹ کے قریب سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ راجن پور میں بھی کئی دیہات زیر آب آنے کی اطلاعات ہیں۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم میں پانی کی سطح بلند۔ چناب میں چنیوٹ کے مقام پر سیلاب کے خطرات میں اضافہ، ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ الرٹ۔ تریمو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب متوقع۔ سیلابی ریلے سے بچنے کے لیے علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی۔ ناظرین، ہم نے دن کے وقت بات کی تھی ملک کے کئی علاقوں میں موجود اپنے نمائندگان سے اور ان کے علاقوں کی صورتحال پوچھی۔ سب سے پہلے ہم نے رابطہ کیا سوات کے نمائندے شہاب الدین سے۔ انہوں نے کیا بتایا، ذرا یہ سنیے۔ جی بالکل، سال 2010 کے سیلاب کی تباہ کاریوں کے زخم ابھی بھرے نہ تھے کہ 10 سال کے عرصے کے بعد ایک بار پھر سیلاب آیا اور ندی نالوں میں طغیانی آنے کے بعد دریائے سوات بھی بپر گیا۔ بحرین کے علاقے میں رابطہ پل بہہ گیا، مسجد شہید ہو گئی۔ اسی طرح مدین کے علاقے میں متعدد رابطہ پل بہہ گئے، فش ہیچریز جو ہے وہ تباہ ہو گئی، مکانات کو بھی نقصان پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں کے ہوٹلوں میں پانی داخل ہو گیا اور کافی نقصان ہو گیا۔ اسی طرح اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ منگورہ بائی پاس ہے اور یہاں دریائے سوات کا جو سیلابی ریلا ہے اب بھی یہاں سے گزر رہا ہے اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہوٹل زیر آب آ چکے ہیں، اسی طرح فضاگٹ پارک کو بھی نقصان پہنچ گیا ہے۔ انتظامیہ کیا کر رہی ہے، حکومت جو ہے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، یہاں پہ کچھ لوکلز موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ کس حد تک وہ مطمئن بتائے گا کہ سیلاب آیا، نقصانات ہوئے، حکومتی مشینری کیا کر رہی ہے۔ دیکھیں، یہ دوسری دفعہ ہے، بالکل ایک ہفتے پہلے شاہگرام اور تیرات میں جو سیلاب آیا اس سے 45 گھر اور پل اور 15 کے تقریباً لوگ اس میں جانے گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سی ایم ہمارا ہے، منسٹر ہیں یہاں پہ۔ اب ہم نے کوئی نہ تو سی ایم کو یہاں دیکھا ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی منسٹر آیا ہے۔ جب یہ سیلاب آیا تو اس سے پہلے ان لوگوں نے کوئی الرٹ بھی جاری نہیں کیا اور اس سے کافی نقصانات ہوئے۔ تو اس لحاظ سے یہاں کے لوگ اب ان سے بہت زیادہ خفا ہیں۔ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ نقصان ہوا ہے اور بالائی علاقوں کے لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کے جو املاک کا نقصان ہوا ہے، جو مکانات تباہ ہوئے ہیں، جو ہچریاں تباہ ہوئی ہیں، ان کا فوری طور پر معاوضہ دیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے رابطہ کیا تھا جی مانسہرہ کا۔ مانسہرہ میں ہمارے نمائندے تھے محمد فہیم، انہوں نے کیا بتایا وہ بھی سنیے۔ جی مانسہرہ اور بالائی علاقوں میں آج بھی وقفے سے جو ہے مستدار بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ جاری رہنے والی بارشوں سے ضلع مانسہرہ کے کئی نشیبی اور بالائی علاقوں میں جو ہے شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ میدانی علاقوں میں تحصیل اگی کے علاقے جو ہیں دربند اور حسین گڑھی میں 2 مکانات منہدم ہونے سے 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق اور 3 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح بالائی علاقوں میں وادی کونچ اور وادی سرند کے بالائی علاقے جو ہیں وہاں پہ کئی رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ بہہ چکی ہیں یا پھر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہیں۔ بالائی علاقوں میں جو ہے بجلی کا جو ہے ترسیل کا نظام بھی وہ گزشتہ 2 روز سے جو ہے وہ معطل ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالائی علاقے جو ہماری وادی کونچ اور وادی سرند اور وادی کاغان میں جو ہے ان میں مقامی جو پن چکیاں ہوتی ہیں، مقامی پن چکیاں اور واٹر چینلز جو ہیں اور واٹر سپلائی اسکیم جو ہیں وہ کئی مقامات پر جو ہیں وہ برساتی ندی نالوں میں طغیانی آنے کی وجہ سے یا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اس طرح جو ہے میدانی علاقے میں وادی پکھل میں دریائے سرند اور دریائے کنہار میں
شدید طغیانی کی وجہ سے جو ہے کئی زیر کاشت رقبہ جو تھا وہ بھی خراب ہو چکا ہے اور جو کاشت کی ہوئی جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ناظرین کشمیر میں بھی ایسی صورتحال تھی, سیلابی صورتحال تھی, وہاں پر ہمیں رپورٹ کیا امیر الدین مغل نے, ان کا احوال دیکھیے. جی بالکل, آزاد کشمیر میں آج تیسرا روز ہے بارش کا, اور تیسرے روز آج صورتحال یہ ہے کہ کئی ندی نالوں میں طغیانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, کہیں نچلے درجے کا سیلاب ہے اور کہیں اونچے درجے کا. میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے سیاحتی علاقہ کنڈل شاہی میں, اور کا یہ واٹر فال جو ہے یہ مشہور ہے, یہاں بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں, لیکن آج طغیانی کے باعث اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے یہاں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی اہم رابطہ سڑکیں بند ہیں, اور ندی نالوں میں وادی نیلم میں کئی جو پل تھے, رابطہ پل جس پہ لوگ پیدل آمد و رفت کرتے تھے, وہ تباہ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنچکلیاں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں, اور وادی نیلم میں 2 بڑے پاور ہاؤس کنڈل شاہی اور جاگراں کے پاور ہاؤس کو بند کر دیا گیا ہے سیلاب کے خطرے کے پیش نظر. یہی وجہ ہے کہ یہاں بجلی کا نظام گرم برم, ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کا نظام جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ انتظامیہ نے جو ہے سیاح اور مقامی لوگوں کو ہدایت جاری کیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. 3 روز تک مزید وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی جو ہے پیشن گوئی کی گئی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں کئی نقصانات ہونے کا خدشہ بہرحال موجود ہے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے متاثرہ علاقوں سے رپورٹ کرتے ہوئے نمائندگان. اب ہم چلتے ہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کامران بنگش صاحب کی طرف, ان سے پوچھتے ہیں. بنگش صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال جو اب پیدا ہوئی ہے KPK میں, کیا اس حوالے سے پہلے سے فلڈ وارننگ جاری کی گئی تھی تو پھر آپ کے انتظامات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا. خیبر پختونخوا میں جو اپر مالاکنڈ ڈویژن ہے, جس میں اپر چترال ڈسٹرکٹ اپر چترال اور اپر سوات کا ایریا آتا ہے, وہاں پہ بارشوں نے اور دریا میں جو طغیانی کی ایک صورتحال آئی, اس کی وجہ سے دریائے سوات میں اور چترال میں ریشن کے مقام پر جو ہے یہ سیلاب کی صورتحال ہوئی. ہمیں بالکل محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی یہ پیشن گوئی تھی, اور اس وجہ سے آبادی میں زیادہ نہیں ہوا. جو دریا کے کنارے پر جو لوگ تھے یا جو مکانات تھے ان کو نقصان پہنچا ہے. تقریباً 84 کے قریب جو مکانات ہیں ان کو جزوی طور پر, اور تقریباً 17 کے قریب مکانات کو جو ہے وہ مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے. ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکی ہے, اور یہ آلدو کہ ایک گھر کا نقصان یا ایک انسانی جان کا نقصان وہ بھی بہت بڑا سانحہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹائملی ہم نے رسپونڈ کیا اور رسپانس جو جنریٹ ہوا خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے, اس کی وجہ سے ہم الحمدللہ بہت بڑے سانحے سے بچ گئے. بنگش صاحب آپ نے وقت دیا اور اپڈیٹ کیا, بہت بہت شکریہ. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. یہ کیسا آزادی اظہار ہے جو مسلمانوں کو آزار پہنچاتا ہے؟ یہ کیسی روشن خیالی ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے؟ آپ کو اپنی بات کہنے کا حق ہوگا, بالکل ہوگا, لیکن دوسرے کو دکھ پہنچانے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ فرانسیسی جریدہ چارلی ہیبڈو دوبارہ متنازع خاکے شائع کر چکا ہے. اس جریدے پر 7 جنوری 2015 کو حملہ کیا گیا تھا. اس حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے. مارے جانے والوں میں خاکے بنانے والا کارٹونسٹ بھی شامل تھا. اب حملے میں ملوث افراد کی مدد کرنے پر 14 افراد کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی ہے. تو جریدے نے وہی مذموم حرکت دوبارہ شروع کر دی, اور فرانس کے صدر نے بجائے اس کے کہ مذمت کی جاتی اسے آزادی اظہار رائے کا. ناظرین یہ ایک ہفتہ وار جریدہ ہے. اس میں طنزیہ انداز میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی جاتی ہے, لیکن یہ مذاہب کا بھی تمسخر اڑاتا ہے اور اس وجہ سے متنازع ہو چکا ہے. متنازع خاکے شائع کرنے پر سن 2011 میں بھی اس پر پیٹرول بم پھینکے گئے. جنوری 2015 میں 2 بھائیوں نے اس جریدے کے دفتر میں گھس کر فائرنگ کر دی تھی, جس میں ایڈیٹر 4 کارٹونسٹ سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے. اس حملے کے بعد فرانس کے عوام نے احتجاجی ریلی نکالی, اور ناظرین ان کے مطابق فرانس بھر میں 30 لاکھ سے زائد افراد احتجاج میں شریک ہوئے. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ 40 ممالک کے سربراہ اظہار یکجہتی کے لیے اس ریلی میں شریک ہوئے. جریدے کے مدیر یعنی ایڈیٹر کہتے رہے کہ یہ خاکے شائع کر کے وہ اپنی آزادی رائے کا حق استعمال کر رہے ہیں. فرانس کے صدر نے بھی اس دل دکھانے والے عمل کو آزادی اظہار قرار دیا. تاہم
اسی فرانس میں آزادی رائے کے معیار بھی منافقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اظہار کی آزادی تو ہے لیکن اپنی مرضی کے اظہار کی آزادی ہے۔ اسی فرانس میں ایک فیس بک پوسٹ پر پوسٹ کرنے والا گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایک فلم دکھانے پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہ فلم دہشت گردی کو جواز فراہم کرتی ہے۔ دوہرے معیار صرف فرانس میں ہی نہیں، تقریباً تمام مغربی ممالک میں ہے۔ ایک جانب آزادی رائے کے نام پر مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جاتے، دوسری جانب اسی آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کو قتل کرنے، ان پر حملہ کرنے کے لیے بھی اکسایا جاتا ہے، اور یہ سب ان نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار ممالک کے ٹیلی ویژن پر نشر بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام متنازع باتیں قانونی بھی ہیں۔ مسلمانوں کے دل دکھانے کے واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ اب سے چند دن پہلے سویڈن میں بھی مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جس کے خلاف ہزاروں افراد نے بھرپور احتجاج کیا۔ اسی طرح کی کوشش گزشتہ سال نومبر میں ناروے میں بھی کی گئی تھی۔ اس وقت الیاس عمر نام کے ایک مسلمان نوجوان نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ نیدرلینڈ کا ایک سیاستدان گیرٹ وائلڈر بھی اسلام مخالف موقف کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ وہ قرآن پر پابندی کی مہم چلا چکا ہے، مسلمانوں کو نیدرلینڈ سے نکالنے کی مہم بھی چلا چکا ہے۔ اس سے بھی خاکے بنوانے کے مقابلے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ حالانکہ یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق کہہ چکی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آزادی اظہار نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ آزادی اظہار اور دوسروں کے مذہبی احساسات کے حق میں توازن ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔